الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ہمارا لیکچر حدیث کی تعریف، سنت کی تعریف اور اقسام اور بنیادی کچھ تعریفات اور کتاب کا مقدمہ بلوغ المرام کا، اس حوالے سے ہمارا لیکچر تھا، جو کہ اس کا لنک میں نے گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اور حدیث کے حوالے سے کچھ مبادیات اور بنیادی چیزیں جو ایک طالب علم کو جاننا اس کے لیے ضروری اور اہم ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کی تھیں۔ جو لوگ نئے آج جوائن کر رہے ہیں ان کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ گروپ میں ری شیئر کر دی جائیں گی وہ چیزیں، اور لنک بھی دوبارہ پہلے جو لیکچر ہے اس کا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ آج ہم باقاعدہ انشاءاللہ کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، اور پہلے باب اور پہلی کتاب سے انشاءاللہ کتاب الطہارہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ فقہی انداز میں احادیث کو پڑھیں گے تاکہ فائدہ ہو، اور میرا جو طریقہ ہے ہو سکتا ہے بعض دیگر اساتذہ سے مختلف ہو، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند بھی ثابت ہوگا۔ اس وجہ سے آپ لوگ توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے اور لیکچر کوئی مس نہ کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کورس کے آخر میں، یعنی سمیسٹر ختم ہونے تک، طہارت کے جو ہمارے اس سمیسٹر میں مسائل ہیں انشاءاللہ آپ کو ان سے بخوبی آگاہی ہوگی، اور انشاءاللہ ایک نیا اسلوب اور انداز آپ کو جو ہے وہ ملے گا۔ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں، ہر لیکچر کے نوٹس آپ کو انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ کتاب بلوغ المرام ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ کتاب بھی، اس کی PDF شیئر کر دوں گا، مترجم اردو والی، تاکہ اس سے آپ استفادہ کرتے رہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس کتاب الطہارہ ہے۔ کتاب الطہارہ اکثر کتابوں میں، آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے اور آپ دیکھتے ہوں گے لکھا ہوتا ہے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب فلان، کتاب فلان۔ اب اس کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو اس کے تحت باب ہوتا ہے، باب کیوں ہوتا ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، پھر ہم طہارت کے انشاءاللہ جو اس کی تفصیلات ہیں، اس کی ڈیفینیشن، تعریف، اور اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو دیکھیے کتاب جو ہے یہ اس کی جمع کتب آتی ہے، اور لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے ملانا اور جمع کرنا، کسی چیز کو آپس میں جوڑ دینا، جمع کر دینا ایک جگہ، یہ دو معنوں کے لیے آتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک کتاب کسی خاص موضوع پر جو لکھی جاتی ہے، اس کے تحت ایک ہی موضوع پر مختلف قسم کے مسائل کا مجموعہ، یعنی گروپ، اس کے اندر جمع کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے کتاب کہتے ہیں۔ ہم نے کہا نا کہ ملانا اور جمع، تو جمع کا معنی کتاب کے اندر اس مناسبت سے پایا جاتا ہے کہ چونکہ اس کے اندر ایک ہی ٹاپک پر، ایک ہی موضوع پر مختلف قسم کے مسائل کو جمع کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ مسائل چونکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تسلسل ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ مثلا اگر ہم طہارت کی بات کریں تو آپ کے سامنے پانی کی احادیث آئیں گی، پانیوں کے بارے میں، پانی کی طہارت کے بارے میں، پھر صاف ظاہر ہے کہ اس سے ملتا جلتا پانی جو ہے، اس سے ملتا جلتا جو موضوع ہے وہ وضو کا آئے گا، پھر تیمم کا آئے گا، پھر غسل کا آئے گا، پھر حیض اور نفاس کا آئے گا، پھر جنابت کا آئے گا۔ چونکہ یہ طہارت کے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، تو اس مناسبت سے یعنی طہارت کے مختلف مسائل سے متعلق احادیث کو کتاب الطہارہ کے تحت جمع کر دیا جائے گا، یہ مقصد ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کتاب الصلاۃ، تو کتاب الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے تحت مصنف نماز کی مختلف موضوعات سے، مختلف مسائل سے متعلق احادیث کو جمع کریں گے۔ اب وہ جو مختلف مسائل ہوتے ہیں نا، جو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، وہ باب کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی ایک باب قائم کر کے کتاب کے تحت اس کے اندر پھر وہ ایک ہی قسم کے مسائل جمع کر دیے جاتے ہیں، پھر اگلا باب، پھر اس باب کے ضمن کے اندر اسی ٹاپک کے دیگر مسائل ملتے جلتے، پھر تیسرا باب، اس کے اندر اسی مین ٹاپک سے ملتے جلتے مسائل تیسرے نمبر پر، اس طرح کر کے، یعنی مین ٹاپک ایک ہی رہتا ہے مثلا طہارت، لیکن آگے طہارت کے چونکہ پانیوں کے مسائل ہیں، پھر وضو کے مسائل ہیں، غسل کے، تو ان کا الگ الگ ایک باب بنا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس مناسبت سے جو ہے وہ ان کو کتاب اور باب جو ہے
وہ آپ اکثر کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، عموماً بعض محدثین جو ہیں جنہوں نے فقہ کے انداز میں کتابیں حدیث کی لکھی ہیں، وہ کتاب الطہارہ سے آغاز کرتے ہیں، لیکن جو کتب الجوامع ہیں، زیادہ تر کتب الجوامع کا آغاز کتاب الطہارہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کا آغاز کتاب الایمان سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم الجامع الصحیح المسند، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی، جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے الجامع الصحیح، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا آغاز جو ہے وہ کتاب بدء الوحی سے ہوتا ہے، کتاب بدء الوحی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتاب الایمان، کتاب الایمان، اور پھر اس طرح کر کے، اس طرح صحیح مسلم کا آغاز بھی کتاب الایمان سے ہوتا ہے، وہ بھی جامع ہے۔ اگر آپ مشکات المصابی دیکھیں، یعنی بلوغ المرام سے بڑی کتاب مشکات المصابی ہے، اگر اس کو دیکھیں تو اس کا آغاز بھی کتاب الایمان سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو فقہی انداز میں احادیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسا کہ سنن ابی داود ہے، اس طرح جامع ترمذی ہے، اس طرح دیگر جو کتب حدیث ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ طہارت سے آغاز کیا گیا۔ اسی طرح ہمارے یہ جو کتاب بلوغ المرام ہے، یہ چونکہ احکام سے متعلق مختلف احادیث کا مجموعہ اس کے اندر جمع کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا آغاز بھی کتاب الطہارہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہے یہاں تک سب کو؟ جی سر۔ جی سر۔ چلیے، اچھا، میں نے اردو میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے آپ کو اس کا اختصار بتا دیا ہے، بعد میں انشاءاللہ آپ اس کو انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں طہارت کی طرف، یعنی کتاب الطہارہ سے مراد پھر کیا ہوا کہ ان مختلف مسائل کا مجموعہ جن کا تعلق طہارت سے ہے، مختلف مسائل کا مجموعہ جن کا تعلق طہارت سے ہے، یعنی مختلف ڈیفرنٹ قسم کے جو مسائل ہیں طہارت سے جڑے ہوئے، ان کو اس کتاب الطہارہ کے تحت ذکر کیا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں طہارت کی تعریف لغوی اور اصطلاحی۔ لغوی کا معنی یعنی عرب کے ہاں اس کا کیا معنی ہے عربی زبان میں، اور اصطلاح کا معنی بطور ایک ٹرم کے جب اس کو استعمال کیا گیا علماء کے ہاں، یہ بطور ایک اصطلاح کے فنی طور پر جب اس کو استعمال کیا جائے گا تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا، یا حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر جب وہ آئے گا اس کا کیا معنی ہوگا۔ تو طہارت جو ہے لغوی اعتبار سے، یہ طہارا یطہرو اس باب سے بھی آتا ہے، اور طہورا یطہرو اس باب سے بھی آتا ہے۔ طہرن و طہارتن، طہرن و طہارتن یہ مصدر ہے، اسم مصدر اور مصدر، جس کا معنی ہوتا ہے نظافت، صفائی، پاکیزگی حاصل کرنا، پاک ہونا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مصدر عربی زبان میں اس کا اردو جب ترجمہ کریں تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہو، یعنی کرنا، لکھنا، پڑھنا، آنا، جانا، جیسے یعنی خروجن، خروجن و دخولن و طہرن و کتابتن و اتیانن، و اس طرح جو بھی ہے اس کے اندر آنا، لکھنا، پڑھنا وغیرہ یہ پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ جو طہارت ہے یہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ فرقان میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پاک پانی، پاک کرنے والا، اور پاک یعنی خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ ہم اس کے آگے انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں کہ اگر طہور ہو تو پھر کیا معنی ہوگا، اگر طہور ہو تو پھر کیا معنی ہوگا، یعنی فتح اور ضمہ پیش اور فتح پڑھنے سے، زبر پڑھنے سے معنی بدل جاتا ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس کی ہم وضاحت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو طہور اور طہور، طہور توجہ کے ساتھ رہیے گا میرے ساتھ، طہور تا کے فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ اگر پڑھیں تو اس سے مراد وہ پانی ہوتا ہے جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہو۔ ہمارے ساتھ حدیث آئیں گی، ان حدیث کے اندر یہ دونوں طرح کے الفاظ استعمال ہوں گے، اس وجہ سے یہ جو میں آپ کو اصطلاحات سمجھا رہا ہوں ان کو سمجھ لیں، آگے احادیث پڑھتے ہوئے یہ استعمال ہونی ہے، مسائل پڑھتے ہوئے ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے، اس وجہ سے یہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پوری کتاب الطہارہ کے اندر آپ کو مسائل نہیں ہوں گے، یعنی مشکل نہیں آئے گی ان کو سمجھتے ہوئے۔ احادیث پڑھتے ہوئے بھی آپ کے ہاں، بلکہ صرف اس باب کے اندر نہیں، اسی باب کے اندر بھی اگر سیم اس طرح کے الفاظ آئیں گے تو آپ ان میں فرق کر سکیں گے، جیسا کہ نیچے میں نے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں بطور فائدے کے۔ تو طہور اگر تا کے فتح کے ساتھ ہو تو اس سے مراد وہ پانی ہوتا ہے جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر یہ کسی اور باب کے اندر استعمال ہوتا ہے تو وہاں بھی وہ چیز ہوگی جس سے وہ فعل کیا جاتا ہے، جیسے آگے اس کی مثالیں میں دیتا ہوں۔ اور اگر اس کو پڑھیں طہور تا کے ضمہ کے ساتھ، یعنی پیش کے ساتھ، طہور،
تو پھر اس سے مراد طہارت حاصل کرنے کا فعل. اسی طرح وضو اور وضو ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، یہ غلط ہے. آپ کہیں گے میں وضو کرنے لگا ہوں، یا آپ یہ کہیں کہ میں وضو سے وضو کرنے لگا ہوں، یعنی وضو کے پانی سے وضو کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ طہور کا معنی جس سے طہارت حاصل کی جائے، اور وضو کا معنی وہ پانی جس سے وضو کیا جائے. اور حدیث کے اندر دونوں الفاظ آئیں گے، وضو بھی آئے گا، وضو بھی آئے گا. وضو بمانا وضو کرنا، اور وضو وہ پانی جس سے وضو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، اور صحابہ اس کے لیے وضو ان کا لفظ بولیں گے. حدیث کے اندر آئیں گے یہ الفاظ. اسی طرح سحور اور سحور قرآن میں وقود اور وقود، جیسے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اب اس کو وقود نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہاں مراد ایندھن ہے جس سے آگ جلائی جاتی ہے، کیونکہ وہ وقود ہے، واو کے فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ ہوگا تو پھر وہ چیز ہوگی جس سے وہ فعل سر انجام دیا جاتا ہے جو اس باب کے اندر استعمال ہو رہا ہے. لہذا وضو اور وضو میں کیا فرق ہوگا؟ وضو اگر زبر کے ساتھ ہو تو مراد وہ پانی ہے جس سے ہم وضو کرتے ہیں، یعنی وضو کا پانی. اور وضو واو کے ضمہ یعنی پیش کے ساتھ ہو تو اس سے مراد وضو کرنے کا عمل ہے، یعنی وضو کرنا. اسی طرح سحور، سحور سے مراد سحری، وہ کھانا جو سحری میں کھایا جائے، اور سحور سحری کھانا یعنی سحری کا عمل. اسی طرح غسل اور غسل، غسل کا معنی دھونا، اور غسل کا معنی وہ چیز بھی ہوتی ہے جس سے غسل کیا جائے، اور غسل بمانا غسل بھی ہوتا ہے. یہاں تھوڑا فرق پڑ جائے گا، یعنی غسل سے مراد وہ چیز جس سے سر وغیرہ دھویا جائے یا وہ چیز، یا پھر غسل سے مراد عام غسل بھی، پورے بدن پر پانی بہانا بھی بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے. اچھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر وضو ہو، وضو یعنی واو کے کسرہ کے ساتھ، ہم نے کہا وضو اور وضو دو طرح تو زیادہ استعمال احادیث کے اندر ہوا ہے، لیکن بعض وضو بھی پڑھتے ہیں واو کے کسرہ کے ساتھ، تو اس سے مراد پھر وہ برتن ہوگا جس برتن میں وضو کا پانی رکھا جائے. اور اگر وضو ہو تو پھر وہ پانی ہے جس سے وضو کیا جائے. یہاں تک کلیئر ہے جی سب کے ہاں؟ چلیے اب ہم چلتے ہیں طہارت کی طرف. طہارت کی شرعی تعریف کیا ہے، یعنی شریعت میں قرآن و سنت میں جب لفظ طہارت آتا ہے تو اس سے کیا مراد؟ تو طہارت شریعت کی نظر میں حدث کے رفع کرنے اور خبث کے زائل کرنے کو طہارت کہتے ہیں. حدث کیا ہے؟ حدث ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے حادثے کا لفظ. کوئی آپ میں سے بتائے گا حادثے کو حادثہ کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی، کیونکہ وہ اچانک پیش کیونکہ وہ آتا اچانک ہو جاتا ہے. اچانک پیش آتا ہے، بالکل رائٹ، احسن. تو اچھا، بالکل اسی طرح حدث کو بھی حدث اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ انسانی بدن سے اچانک رونما ہو کر انسان کو عبادت کے قابل نہیں چھوڑتا. یعنی جو ہی بدن سے کوئی ایسا وصف ظاہر ہوتا ہے نا تو اس سے پھر عبادت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا. یعنی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے، دونوں میں سے حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو. تو حدث چونکہ اچانک بدن سے مثلا ہوا کا خارج ہونا یا کوئی اس طرح کی چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو، تو اس مناسبت سے اس کو حدث کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حدث جو ہے اچانک کسی چیز کا واقع ہونا، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں. لیکن جب شریعت میں حدث کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو اس سے مراد آدمی کے بدن سے کسی ایسے وصف یا کسی ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو اسے نماز یا اس طرح کی کسی عبادت کی ادائیگی سے روکتا. یعنی ایسا وصف بدن سے ظاہر ہو کہ جس کے ظاہر ہونے سے نماز یا کوئی اور عبادت کرنا جائز نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اب اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک حدث اکبر ہو جائے گا، ایک حدث اصغر ہو جائے گا. حدث اکبر کیا ہوگا؟ تعریف ہم وہی رکھیں گے، تعریف ہم ڈیفینیشن وہی کریں گے جو ہم نے کی حدث کی، یعنی انسانی بدن سے یا آدمی کے بدن سے کسی ایسے وصف یا کسی ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو اسے نماز یا اس طرح کی کسی عبادت کی ادائیگی سے روکتا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو نماز وغیرہ کے لیے مانع رکاوٹ بن رہا. اب یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، اگر تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہو تو اس کو کہیں گے حدث اکبر، اور اگر اس سے وضو واجب ہو جاتا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حدث اصغر. اکبر اور اصغر یہ دیکھ رہے ہیں آپ، حدث اکبر یعنی ایسا حدث جس کے ظاہر ہونے سے وضو واجب ہو جائے، جیسا کہ پیشاب، پخانہ، ہوا کا خارج ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ حدث اصغر ہیں. حدث اکبر کیا ہے؟ بدن سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جس سے غسل واجب ہو جائے، جیسا کہ احتلام کا ہو جانا، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، یا کسی بھی طریقے سے منی کا خارج ہو جانا، یا عورت کو مینسز آ جانا، یا بچے کی ولادت ہو جانا
وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حد سے اکبر میں آتی ہیں، اور اس کا رفع کرنا غسل کے بغیر ممکن نہیں، اس کو ختم کرنا یعنی اس سے پاک ہونا، پہلے سے تو ہم وضو کر کے پاک ہو سکتے ہیں لیکن اس سے غسل کے بغیر پاک ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ وضو کرنے سے اس میں تخفیف واقع ہو جاتی ہے، وضو کرنے سے اس میں تخفیف واقع ہو جاتی ہے۔ ہم نے تعریف کے اندر یہ کہا تھا کہ حدث کو رفع کرنا اور خبث کو زائل کرنا۔ اب حدث کو تو ہم نے پڑھ لیا کہ حدث سے مراد بدن سے کوئی ایسا وصف یا ایسی چیز ظاہر ہو کہ جس سے جو ہے وہ یا تو غسل واجب ہو جائے یا وضو واجب ہو جائے، اور ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب ہم نے آگے کہا تھا طہارت سے مراد یعنی حدث کو رفع کرنا اور خبث کو زائل کرنا۔ اب خبث کیا ہے؟ خبث نجس چیز کو کہتے ہیں، اور اسی طرح ہم جب جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء کے اندر ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیوں ہم کہتے ہیں؟ تو خبیث یعنی نجس اور پلیت اور ناپاک، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں نجاست دو طرح کی ہوتی، یا حکمی ہوتی ہے یا حسی محسوس کی جانے والی۔ حکمی سے مراد یعنی آدمی اس کا وضو ٹوٹ جائے یا اس پر غسل واجب ہو جائے، اب یہ ایک ایسی چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن انسان حکمن نجس ہے جب تک وہ طہارت حاصل نہ کر لے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو چیز بذات خود نجس ہے، ہمارے کپڑوں پہ لگ گئی ہے، اس کو پاک کرنا بھی طہارت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں خبث کو زائل کرنا۔ خبث یعنی خبیث سے ہے، اور خبیث ہر نجس اور غلیظ چیز کو کہتے ہیں، ہر نجس اور غلیظ چیز کو خبیث کہتے ہیں، جیسا کہ پیشاب وغیرہ ہے، لید ہے، گدے کی لید وغیرہ کو حدیث میں نجس کہا گیا ہے، اس کا خون ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ خبیث چیز میں آتی ہیں، یعنی اگر بدن پہ یا کپڑے پہ لگ جائیں تو اس کو ختم کرنا، زائل کرنا، یہ بھی طہارت کہلاتا ہے۔ اچھا، ایک آپ اکثر ہمارے لوگوں کے ہاں ایک غلط فہمی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ میں ازالہ کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ عموماً جب قرآن میں یا سنت میں طہارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو اس سے مراد طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، طہارت ظاہری اور طہارت باطنی، دو طرح کی طہارت ہوتی ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ جہاں بھی طہارت کی فضیلت بیان ہوئی ہے، طہارت کو یعنی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مطلوب ہے اور یہ آدھا ایمان ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بظاہر نیٹ اینڈ کلین ہو، صاف ہو، کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوں، سرما چھوڑا کیا ہو، سب کچھ بالکل زبردست، لیکن اندر اس کا گندا ہو، دل اس کا سیاہ ہو، حسد ہو، بغض ہو اہل ایمان کے بارے میں، مقدس ہستیوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اس کا دل سیاہ ہو حسد اور بغض سے، تو ایسی طہارت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا اندر سے صاف ہو لیکن باہر کپڑوں کا اہتمام نہ کرے، جیسے بعض تصوف کی طرف میلان رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھے کپڑے میسر ہونے کے باوجود بھی نہ پہنے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ دونوں طرح کی طہارت مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر غربت نہیں تھی، آپ کے زمانے میں فقر و فاقہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کے لیے الگ ایک جبے کا اہتمام کرتے تھے، مہمانوں کو ملنے کے لیے، جو آپ کے پاس وفود آتے تھے ملاقات کے لیے مختلف علاقوں سے، ان کے ملاقات کے لیے آپ نے الگ لباس رکھا ہوا تھا، جیسا کہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور آپ مناسبات پہ، جو خاص مناسبات ہوتی تھیں ان پہ اللہ کے نبی علیہ السلام اچھا لباس پہن کے جاتے تھے، اور آپ نے ترغیب بھی دلائی ہے اس چیز کی۔ انشاءاللہ اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اسلام میں طہارت کی اہمیت کیا ہے، یہ ایک ٹاپک جو ہے وہ بطور فائدے کے میں نے ذکر کیا ہے۔ تو چار چیزوں سے اس کو ہم واضح کر سکتے ہیں کہ اسلام میں طہارت کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کتاب و سنت میں طہارت کو باقاعدہ موضوع بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ مدثر میں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ اسی طرح حدیث میں الطہور شطر الایمان۔ اچھا یہاں آ گیا، دیکھیں الطہور تا کے ضمہ کے ساتھ، کون بتائے گا آپ میں سے کہ تا کے ضمہ کے ساتھ اگر پیش کے ساتھ ہو الطہور تو کیا معنی ہوگا؟ طہارت کے عمل کو جو ہے وہ احسن، یا مانا ہوگا کہ عمل کیا جا رہا ہے، فیل کیا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، رائٹ، احسن، تم گڈ۔ تو اس کا مطلب طہارت حاصل کرنا شطر الایمان، نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ کیسے؟ اس پہ انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں کہ صرف خالی کپڑے صاف کر لینا آدھا ایمان نہیں بن جائے گا، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
قرآن کریم کے اندر یہ ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ دوسری چیز جو طہارت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے پاک صاف رہنے والوں کے ساتھ، اور اللہ کی محبت جس کو حاصل ہو جائے اور اللہ جس کے لیے اعلان کر دے وہ ہماری محبت کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کی محبت لازم ہے اللہ کے راضی ہونے کو اس بندے پر، اور اللہ کی رضا لازم ہے اس کے لیے جنت اور اجر و ثواب کو لازم کرنے۔ یعنی اللہ جس کے بارے میں فرما دے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس پہ راضی بھی ہو گیا، اور اس کے لیے اللہ نے قیامت کو جنت میں اجر و ثواب بھی ثابت کر دیا۔ خالی اللہ کی رضا صرف یہ نہیں ہے اللہ محبت کرتا ہے بس، نہیں، اللہ کی محبت ہماری محبت سے مختلف ہے، اس پہ اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے، اور اس بندے کے لیے اس کے اعمال کا اجر و ثواب اور جنت بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ کثرت سے جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو کثرت سے پاک صاف رہنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صرف کپڑے اچھے صاف ستھرے رکھتے ہیں، نہیں، کیونکہ طہارت دو طرح کی ہے، طہارت ظاہری اور طہارت باطنی۔ باطنی کا مطلب یہ ہے ہمارا دل کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد سے، بغض سے، ان سب چیزوں سے پاک ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارا ظاہر، بدن، لباس، یہ بھی پاک اور صاف ہو، پھر جا کے آدھا ایمان بنے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کپڑوں کا اہتمام کر لیں اور دل ہمارا گندا ہو، دل ہمارا سیاہ ہو، شرک سے بھرا ہوا ہو، کفر سے بھرا ہوا ہو، حسد اور بغض سے اہل ایمان کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ جو صحابہ کے بعد آنے والے اہل ایمان ہیں وہ تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے پہلے جو ایمان میں سبقت لے گئے ان کو بخش دے، اور ہمارے دل کے اندر اہل ایمان کے بارے میں حسد اور بغض پیدا نہ کرنا۔ کتنی عظیم دعا ہے یہ۔ تو یہ دونوں چیزیں ملا کر آدھا ایمان بنے گا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بظاہر طہارت کا اہتمام کر لینا، جگہ جگہ روڑوں پہ لکھا ہوتا ہے جی صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، سکولز کالجز کے اندر لکھا ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ آدھا ایمان بس یہ کہ کاغذ اٹھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، آدھا ایمان ہو جائے گا۔ نہیں، ایسے نہیں، اپنا اندر بھی صاف کرنا چاہیے ہمیں، دونوں چیزوں کو صاف کر کے پھر آدھا ایمان ہمارا جو ہے وہ بنے گا۔ اس طرح نہیں ہے کہ ایک چیز کا اہتمام کر لیں دوسری چیز کو چھوڑ دیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے محبت کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث، جامع ترمذی کی پہلی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، تا کے ضمہ کے ساتھ، نہیں قبول کی جاتی نماز بغیر طہارت حاصل کیے، یعنی اگر طہارت نہیں تو نماز بھی نہیں ہے۔ نمبر چار اور آخری چیز جو طہارت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کائنات علیہ تحیت و تسلیم نے حدیث میں طہارت کو نماز کی چابی قرار دیا ہے، اور چابی اگر نہ ہو تو تالا نہیں کھلتا۔ جیسے کلمہ توحید جنت کی چابی ہے نا، مفتاح الجنہ ہے، اور اگر اس کے دندان پورے نہ ہوں تو وہ نہیں چلے گی۔ اسی طرح طہارت اگر نہیں، نماز میں بندہ داخل بھی ہو جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ طہارت شرط ہے نماز کے لیے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث واضح ہے، اور یہ جامع ترمذی کی 3 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے، وتحریمها تکبیر، اور اس کو حرام کر دینے والی چیز تکبیر ہے، یعنی جب نماز میں داخل ہو جائے تکبیر تحریمہ کہہ کر تو اس وقت دیگر کام حرام ہو جاتے ہیں۔ وتحلیلها، اور نماز سے حلال کر دینے والی چیز تسلیم ہے، یعنی سلام پھیرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہمارا محل شاہد جو ہے نماز میں داخل ہوں گے، وگرنہ نہیں، بغیر طہارت کے نماز میں داخل ہونا جان بوجھ کر کبیرہ گناہ ہے۔ بعض علماء نے تو کفر کا فتویٰ اس بندے پہ لگایا جو جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز میں داخل ہوتا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میرا وضو نہیں، اس کو پتا ہے میری طہارت نہیں ہے۔ تو ایسے بندے کے بارے میں تو بڑی سخت وعید علماء نے ذکر کی ہے۔ طہارت کی تعریف اور اس کی اہمیت اور اس کی جو اس کا مقام و مرتبہ ہے اس کو پڑھنے کے بعد اب ہمارے پاس تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے طہارت کی اقسام۔ تو طہارت کو 2 اعتبار سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں، ایک جگہ اور محل کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہوتی ہے، اور ایک اس کی کیٹیگریز کے اعتبار سے، اس کی یعنی نوعیت کے اعتبار سے اس کی ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو 2 اعتبار سے ہم طہارت کو تقسیم کر سکتے ہیں یا اس کی اقسام بنا سکتے ہیں۔ ایک تو جگہ کے اعتبار سے اور دوسرا اس کی نوعیت اور کیٹیگریز کے اعتبار سے۔ تو اگر ہم جگہ کے اعتبار سے اس کو تقسیم کریں
تو جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا باطنی طہارت اور ظاہری طہارت. باطنی طہارت کا تعلق دل کے ساتھ، اور اس سے کیسے ہم یعنی دل کی طہارت کریں گے، دل کو کیسے پاک کریں گے، کن چیزوں سے؟ شرک سے، کفر سے، نفاق سے، حسد سے، بغض سے. اس طرح کی جو نجاستیں ہیں ان سے مومن کا دل پاک ہونا چاہیے، اور یہ بھی مطلوب ہے، اور یہ قرآن میں موجود ہے. قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں بدنی طہارت کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ نے قلبی طہارت کا بھی ذکر کیا ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر سورہ مدثر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، سورہ مزمل کے اندر، بلکہ سورہ مدثر کے اندر ہے، سوری، ہاں، تو اس کے اندر ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، پہلے کپڑوں کا پاک صاف رکھنا اور پھر اپنے بدن کو یعنی اپنے آپ کو بتوں کی نجاست اور شرک کی نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے. اور بھی قرآن کریم کی، بلکہ علماء نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین اور یحب المتطہرین، اس کے اندر بھی جو ہے وہ طہارت دونوں طرح کی مطلوب ہے. اور طہور شطر الایمان کے اندر بھی دونوں طرح کی طہارت جو ہے وہ اس کے اندر داخل اور شامل ہے. دوسری طہارت ظاہری ہے، جس کا بھی ہم جس پہ بات کر کے آئے ہیں، یعنی بدن سے یعنی حدث وغیرہ کو زائل کرنا، یا پھر اگر کوئی نجاست وغیرہ ہے تو اس کو زائل کرنا، جس کی تفصیل ہم ابھی پڑھ کے پیچھے آئے ہیں. اچھا، اسی طرح نوعیت کے اعتبار سے طہارت کی دو قسمیں ہیں، جیسے ہم نے تعریف کے اندر پڑھا، کسی حدث سے اپنے آپ کو پاک کرنا یعنی وضو کے ذریعے، غسل یا تیمم کے ذریعے، اور کسی خبث یعنی نجس چیز کو دھونا جو کہ دھو کر یا چھینٹے مارنے سے. اچھا، یہ جو نجس چیز ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو اس کی نجاست سخت ہوتی ہے یا اس کی نجاست خفیف ہوتی ہے. اچھا، نجاست جس کی سخت ہوتی ہے، جو چیز نجس ہے لیکن سخت ہے، اس کو دھوئے بغیر گزارا نہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ نجس تو ہوتی ہیں لیکن ان کی نجاست خفیف ہے، ان کی نجاست خفیف ہے، یعنی پانی کے چھینٹے مارنے سے، گیلا ہاتھ لگانے سے بھی وہ ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ دودھ پینے والے بچے کا پیشاب ہے، جیسا کہ دودھ پینے والے بچے کا پیشاب ہے. اب یہ اس کا پیشاب نجس ہے لیکن اس کی نجاست بڑے کے پیشاب کی طرح سخت نہیں ہے کہ اس کو مل مل کے دھویا جائے گا، بلکہ اس پر چھینٹے مار لینا ہی کافی ہے. اسی طرح مزی کا انسان کی شرمگاہ سے خارج ہونا، اور یہ مرد عورت دونوں کے اندر موجود ہے، یعنی شہوت کی وجہ سے بسا اوقات لیسدار مادہ خارج ہوتا ہے. احادیث میں باقاعدہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کثرت سے مزی آتی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تو اس سے طہارت کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شرمگاہ کو دھو لیا جائے، اور جو متعلقہ کپڑا جو یعنی متاثرہ کپڑا ہے اس پر صرف چھینٹے مار لو، یہی کافی ہے. جیسا کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث انشاءاللہ آگے آئیں گی، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے وہاں. تو یہ مطلب ہے کہ نجاست جو خبث چیز ہے، نجس چیز ہے جو کپڑوں پہ لگ جاتی ہے، بدن پہ لگ جاتی ہے، وہ دو طرح کی ہے، یا تو مغلظہ ہے یعنی سخت ہے، یا پھر مخففہ ہے یعنی خفیف ہے، حتیٰ کہ چھینٹے مارنے سے بھی وہ زائل ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پہلا باب ہے، یہ تو بنیادی کتاب الطہارہ کی وجہ سے ہم نے اس کی ساری تفصیل اور وضاحت ہم نے پڑھی. اب ہم چلتے ہیں باب المیاہ. پہلا باب ہے طہارت کے مسائل میں سے، یعنی طہارت کے مسائل میں سے پہلا گروپ، پہلا مجموعہ مسائل کا، وہ پانی کے متعلق احکام و مسائل ہیں. باب المیاہ. میاہ اصل میں ماء ان کی جمع ہے، لیکن یہاں جمع لانے کا مقصد کیا ہے؟ پانی تو پانی ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو ہم پانیوں تو کم استعمال کرتے ہیں، ہم پانی ہی کہتے ہیں، لیکن اس کو میاہ کا لفظ کیوں بولا گیا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اس باب کے تحت مصنف مختلف قسم کے پانیوں کا حکم بیان کریں گے، یعنی ان احادیث کو ذکر کیا جائے گا جن احادیث کا تعلق پانی کی مختلف اقسام سے ہے. صاف ظاہر ہے کہ مومن نے جب طہارت حاصل کرنی ہے تو طہارت حاصل کرنے سے پہلے پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کا علم ہونا ضروری ہے. پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کا علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کا، اس کے اوصاف کا، اس کی اقسام کا علم نہ ہوگا تو کیسے آدمی پاک پانی کا انتخاب کرے گا اور اس سے طہارت حاصل کرے گا؟ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان حالات کے اندر پھر انسان شش و پنج میں رہ جاتا ہے کہ میں اس پانی سے طہارت حاصل کروں یا نہ کروں.
تو اس صورت کے اندر اگر ہمیں قواعد و ضوابط کا علم ہوگا تو ہم کسی بھی جگہ پر کہیں بھی پانی کھڑا ہے اس کو ہم استعمال کرنا ہے کہ نہیں ہم نے، اس بارے میں ہم ان احادیث کی روشنی میں جان سکیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان مسائل کو پڑھنے کی آج کل ضرورت نہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ مسائل قیامت تک پیش آتے رہتے ہیں، اور یہ ہے کہ کسی نئی صورت میں پیش آ جاتے ہیں، یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ اپڈیٹڈ صورتیں موجود ہیں اس کی۔ چلیں قدیم زمانے کے اندر حوض اور تالاب ہوتے تھے، آج کل سیوریج کا پانی بسا اوقات شامل ہو جاتا ہے جو سرکاری پانی ہوتا ہے اس کے اندر، اور پائپ لیکیج ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پانی کا ذائقہ بدل جاتا ہے، پانی کی اسمیل بدل جاتی ہے، اس کے اندر دوسرا پانی مکس ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس کا کیا حکم ہے جب گھروں کے اندر آئے گا؟ یہ مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر جو دیہاتوں کے اندر لوگ رہتے ہیں یا جن لوگوں کو سفر کی ضرورت پڑ جاتی، کہیں ایسے مری وغیرہ ان علاقوں کے اندر کہیں نکل جاتے ہیں تو وہاں بھی پانی تالابوں میں کھڑا ہوتا ہے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح مثلا جو لوگ سوئمنگ پول وغیرہ ہیں وہاں ان کے اندر بھی لوگ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے پانیوں کا؟ یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں، لیکن ہم ان کو اصل میں توجہ نہیں دیتے ان پر، اور ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چونکہ پانی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اصل کے اعتبار سے، پھر وصف کے اعتبار سے۔ اصل کے اعتبار سے پانی نہروں کا ہوتا ہے، پانی بارش کا ہوتا ہے، پانی سمندروں دریاؤں کا ہوتا ہے، پانی کنوؤں کا ہوتا ہے، ٹیوب ویل کا ہوتا ہے۔ اور وصف کے اعتبار سے پانی پاک ہوتا ہے، پانی نجس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ پانی پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ کیپیسٹی اور صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں پاک کر دے، جیسا کہ پینے والے مشروبات ہیں۔ اب وہ ہیں تو پاک لیکن ان سے ہم طہارت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اب اس پر پانی کا نام نہیں بولا جاتا، اب اس کو ہم کوئی اور نام دیتے ہیں، اس کو ہم ارک گلاب کہہ لیں، یا اس کو ہم شربت فلاں کہہ لیں، یا شربت فلاں کہہ لیں، یا فلاں۔ تو اس کی پھر آگے یعنی اضافت ہو جاتی ہے نا، اس کی پھر آگے قید لگا دی جاتی کہ یہ فلاں چیز کا پانی ہے، یہ فلاں چیز کا پانی۔ تو جب تک خالی پانی لفظ بولا جائے گا نا اس وقت تک وہ پانی کے حکم میں ہوگا، جب اس پر کوئی اور ساتھ لفظ ملا دیا جائے گا تو پھر وہ حکم اس کا عام پانی والا نہیں رہے گا۔ احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ان مسائل کو پڑھیں گے۔ ہمارے پاس سب سے پہلی حدیث ہے۔ اچھا، میری کوشش ہے کہ یعنی میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ طلبہ حدیث پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ احادیث پڑھ کے آیا کریں گے، جو ہم 9-10 حدیث پڑھا کریں گے آپ وہ پہلے پڑھ کے آیا کریں گے، تاکہ کلاس میں آپ لوگ ساتھ ساتھ آپ کی عبارت بھی ٹھیک ہو، احادیث پڑھنا بھی آئیں آپ کو کیسے پڑھی جاتی ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلی حدیث ہے کتاب بلوغ المرام کی، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ میں پڑھوں؟ پڑھیں بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤه الحل میتة أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزیمة والترمذی۔ صحح فعل ہے نا، صحح فعل ہے تو اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ فاعل ہوگا صاحب زہر ہے، تو ابنو چونکہ اس کا فاعل ہے اور ترمذی بھی اس کا فاعل ہے، اس وجہ سے ہم اس میں ضمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں طریقہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ہر حدیث کے راوی کا تعارف پڑھیں گے، مختصر تعارف کرنے کے بعد حدیث کے الفاظ معنی وغیرہ پڑھیں گے، الفاظ معنی کے بعد حدیث کا ترجمہ کریں گے، ترجمہ کرنے کے بعد اس کے فوائد اور احکام پڑھیں گے۔ اس طرح کر کے ہم انشاءاللہ ترتیب سے، اور یہ چیزیں رپیٹ ہوتی رہیں گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ لیکچر ختم ہونے تک آپ کو دوبارہ وہ چیزیں یعنی ازبر ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور کافی چیزیں ذہن پہ بیٹھ جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس امیر الحفاظ ہم کہہ سکتے ہیں، امیر المومنین فی الحفظ، یا ہم کہہ سکتے ہیں سید الحفاظ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے نام میں اختلاف کی وجہ وہ یہ نہیں ہے کہ صحابی غیر معروف تھے، وجہ یہ ہے کہ یہ بچپن سے ہی اپنی کنیت سے معروف تھے کہ ابو ہریرہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو کنیت کیوں دی گئی، بعض کہتے ہیں کہ چونکہ بلیوں سے زیادہ پیار کرتے تھے اس وجہ سے ان کو ابو ہریرہ کا یہ کنیت دے دی گئی، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی بغل میں بلی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو ہریرہ کہہ دیا، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بچپن سے ہی ابو ہریرہ کے نام سے یہ مشہور ہو گئے،
تو اس وجہ سے کئی صحابہ کرام ایسے ہیں ان کے نام غیر معروف ہیں لیکن ان کی کنیتیں، ان کے القاب زیادہ معروف ہیں. مثلا آپ سب نے سنا ہوا ہے ابو عبیدہ بن جراح، صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، اشرف بشرہ میں سے ہیں، لیکن ان کے نام کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق، اب ان کا نام کیا ہے کئی مسلمانوں کو پتہ نہیں، کئی لوگوں کو پتہ نہیں. ابو بکر کے نام سے سارے جانتے ہیں لیکن ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا نام عبداللہ ہے. اسی طرح کئی اور صحابہ کرام ہیں ان کے نام وہ چونکہ کنیت سے معروف ہو گئے، تو جب کنیت سے معروف ہو گئے تو نام زیادہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے پھر اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کرام میں حفاظ میں شمار ہوتے ہیں، فقیہ ہیں، حافظ ہیں، محدث ہیں، اور 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. اور ان کا حافظ ابن حجر نے ان کے بارے میں متعدد اقوال ذکر کیے ہیں، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 10 سے زیادہ اقوال ہیں. ان میں زیادہ جس کی طرف رجحان حافظ ابن حجر کا یا اکثر علماء کا ہے وہ ہے عبد الرحمن ابن صخر، عبد الرحمن ابن صخر صاد کے ساتھ الدوسی. یہ دوس قبیلہ یمن کا بہت قدیم قبیلہ ہے، اور ان کے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ یمن کے امراء میں شمار ہوتے تھے، اور یہ اصل عرب میں ہے. آپ دیکھیں عرب کا آغاز ہی یمن سے ہوتا ہے، تو یمن کے قبیلہ دوس سے ان کا تعلق ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بکثرت احادیث روایت کرنے والے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور ان سے مروی احادیث کی تعداد 5373 ہے. ان سے مروی احادیث کی تعداد 5373 ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، کیونکہ اعتراض کرنے والے منکرین حدیث سب سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ پر اعتراض کرتے ہیں، مستشرقین سیدنا ابو ہریرہ پر اعتراض کرتے ہیں. اصل میں وہ ان کو ابو ہریرہ پر اعتراض نہیں ہے، ان کو اعتراض نبی علیہ السلام کی حدیث پر ہے. ان کو پتہ ہے کہ زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں، اس وجہ سے اگر ان کی شخصیت کو داغدار کر دیں گے تو یہ حدیث ساری جو ہیں وہ لائن لگ جائیں گی، سائڈ پہ ہو جائیں گی. اس وجہ سے وہ زیادہ ان راویوں پر تنقید کرتے ہیں منکرین حدیث اور مستشرقین کہ جن راویوں سے زیادہ احادیث مروی ہیں، جیسے امام زہری ہیں، اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ ہیں. سیدنا ابو ہریرہ پر مختلف انداز سے حملے کیے گئے، ان کی ذات پر، ان کی شخصیت پر. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کا بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ تو 7 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں، تو 7 ہجری میں مسلمان ہونے والا جو 4 سال اللہ کے نبی کے ساتھ جس نے صرف گزارے ہیں، اس کی حدیث اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہیں دیگر صحابہ سے، ابو بکر و عمر، دیگر خلفائے راشدین سے؟ یعنی اتنی زیادہ حدیثیں کہاں سے لے آئے؟ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال مسلسل اللہ کے نبی کے سفر حضر میں ساتھی رہے، اور پھر یہ صحابہ سے بھی حدیثیں سنتے تھے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میں حدیثیں یاد تو کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جولی پھیلاؤ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی میں جولی پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے جولی پھیلائی، اللہ کے نبی نے کچھ پڑھا اور اپنے ہاتھ ایسے ان کی جولی کے اندر کیے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی حدیث نہیں بھولا جب بھی اللہ کے نبی سے کوئی حدیث سنی. تو ایک تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی، دوسرا ان کے شاگردوں کی تعداد، کسی صحابی کے شاگردوں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی سیدنا ابو ہریرہ کے شاگردوں کی تعداد ہے. اور کتنے ان کے شاگرد ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور کئی علماء نے ذکر کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ کے 800 سے زیادہ شاگرد ہیں. آپ اندازہ کریں ذرا، 800 سے زیادہ صحابہ اور تابعین نے ان سے استفادہ کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں مسجد نبی میں حدیثیں بیان کرتے تھے، اور جب تک زندہ رہے درس حدیث دیتے رہے مسجد نبی کے اندر. باقی صحابہ کرام خلافت میں مشغول رہے، جنگوں کے اندر مشغول رہے، کچھ صحابہ جنگوں میں رہے، سفروں میں رہے، کچھ خلافت کے معاملات دیکھتے رہے. خلفائے راشدین ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ درس حدیث دیتے بیٹھ کر. کچھ صحابہ کرام مدینہ سے ادھر ادھر نکل گئے، دیگر علاقوں میں نکل گئے. عبداللہ ابن عمر بن عاص مصر نکل گئے، عبداللہ ابن عباس طائف چلے گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ چلے گئے. تو اس طرح سیدنا ابو ہریرہ مدینہ میں رہے، اور مدینہ مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی. اس وجہ سے 800 سے زیادہ لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رات گئے تک مطالعہ کرتے تھے حدیث کا، رات گئے تک حدیث کا مطالعہ کرتے رہتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے. تو یہ 4 بنیادی وجہ، ویسے تو میرے ذہن میں اس وقت 10 کے قریب جو وجوہات ہیں، یعنی جس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ اتنی حدیث روایت کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن میں اختصار سے آپ کو 4 بتائی ہیں، وگرنہ یہ پورا مستقل ٹاپک ہے. اس پر اعتراضات اور اس کے جوابات یہ الحمدللہ ہم دینے پر قادر ہیں.
لیکن صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ان چیزوں پہ ہم بات کریں، وگرنہ یہ چیزیں بہت اہم ہیں. میں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ کی وفات مدینہ میں 57 میں 57 ہجری کو مدینہ میں ہوئی، اور بقیع کے اندر دفن ہے. بقیع کے اندر 10,000 سے زائد صحابہ کرام مدفون ہیں. یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے. حدیث کے نمبر موجود ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری، ترمذی، ابن خزیمہ، ابن حبان، بغوی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں. پہلے ہے الطہور. الطہور یہ ہم نے پیچھے اس کی تفصیل پڑھ لی ہے کہ اس سے مراد وہ پانی ہے جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا الطہور ماؤہ، اس کا پانی طہارت کے قابل ہے، یعنی اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی. الحل میتتہ، اس کا مردار حلال ہے. الحل، حل یحل، الحل حلال ہونا، اور میتہ یہ آپ سمجھ لیں کہ مردار کے لیے استعمال ہوتا ہے. حل یحل سے الحل یہ مصدر ہے جس کا معنی ہے حلال ہونا، اور میتہ یہ دو تا کے ساتھ ہے. میتتہ یعنی میتتہ نسل میں ہے، تو وہ ضمیر یہ سمندر کی طرف، باہر کی طرف ہے. تو مراد اس سے وہ حیوان ہے جو اپنی طبی موت مر جائے، یعنی وہ حلال حیوان جو ذبح کیے بغیر اپنی طبی موت مر جائے، نیچرلی طور پہ یعنی قدرتی طور پہ مر جائے کسی بیماری سے یا پھر ویسے گلا گھٹنے سے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو میتہ کہتے ہیں. اچھا، حرام جانوروں کو میتہ نہیں کہیں گے، وہ پہلے ہی میتہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. ہمیشہ جب میتہ کھانے سے روکا جاتا ہے نا، تو اس سے مراد میتہ سے حلال جانور کا قدرتی طور پہ مر جانا، یعنی طبی موت مر جانا. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ میں جو میتہ ہیں ان کی اقسام ذکر کی ہے. فرمایا المنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. وہ حلال جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائیں، سینگ لگنے سے مر جائیں، اونچی جگہ سے گرنے سے مر جائیں، دب کر دیوار کے اندر مر جائیں، یا پھر درندے ان کو پھاڑ دیں، ان کو کھانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میتہ ہے. تو حدیث کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں وہ یہی استعمال ہوئے ہیں. اب ہم چلتے ہیں حدیث کے ترجمے کی طرف، اور پھر انشاءاللہ حدیث کے فوائد پر بات کریں گے. میں ترجمہ لفظی کرتا ہوں، اور لفظی ترجمہ ہی مطلوب ہے. لفظی ترجمہ ہی مطلوب ہے، با محاورہ ترجمہ نہیں چلے گا. لفظی ترجمہ کرنا سیکھیں، اور لفظی ترجمہ ہی انشاءاللہ آپ سے امتحان میں بھی سنا جائے گا. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، فی البحری، سمندر کے بارے میں. اچھا، یہ حدیث مختصر ہے. حدیث کے پیچھے ایک قصہ ہے. قصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس پانی جو ہے وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، اپنے پاس بہت تھوڑا پانی لے کے کشتیوں میں لے کے جاتے ہیں. اگر ہم ان توضأنا عطشنا، اگر ہم اسے وضو کریں تو ہم تو پیاسے رہ جائیں. تو أَفَنَتَوَضَّأُ مِن مَاءِ الْبَحْرِ، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ اب سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ صحابہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا کیوں ہوا؟ ہاں جی، کوئی ہے بتانے والا؟ صحابہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا کیوں ہوا کہ سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کریں؟ کنفرم کرنے کے لیے. وہ لوگ تو ایکسٹرا کانشیس ہوتے تھے نا کہ غلطی سے بھی کوئی ایسا کام نہ کرنے جو نہیں کرنا چاہیے. ابھی سمندر کا پانی چونکہ کڑوا ہوتا ہے، سمندر کا پانی چونکہ کڑوا ہوتا ہے اور پینے کے قابل نہیں ہوتا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ طہارت کے بھی قابل نہ ہو. پینے کے قابل تو نہیں، لیکن شاید طہارت کے قابل بھی. آپ جانتے ہیں کہ نمکین ہوتا ہے اور وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا سمندر کا پانی. تو اس مناسبت سے انہوں نے سوال کیا، وگرنہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بذاتی ہی وہ پانی پاک ہے، کیونکہ جب اس کا شکار اور وہ سب چیزیں کی جا سکتی. تو اب دیکھیں، انہوں نے سوال کیا پانی کے بارے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانی کے ساتھ ساتھ مردار کا بھی ذکر کر دیا. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ سائل کا سوال تو پانی کے بارے میں تھا، لیکن آپ نے ساتھ مردار کا بھی بتا دیا کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہے؟ تو کیوں آپ نے بتا دیا مردار کا؟ وما هو على الغیب بضنین. ہاں، اس کو کہتے ہیں اسلوب حکیم. اس کو کہتے ہیں اسلوب حکیم، یعنی مفتی، مسئول، عالم اگر اس کو محسوس ہو
کہ سائل کو اس کے ساتھ فلاں مسئلے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو وہ اضافی ایکسٹرا جواب دے سکتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو علم تھا کہ اب یہ پانی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، پھر انہوں نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ پانی سمندر کے مردار کے بارے میں بتا دی، ان کو ضرورت پڑے گی. تاجر ان کا کام ہی سمندر کے شکار کرنا اور کشتی پہ سفر کرنا، تو جب پانی کا سوال کر رہے ہیں تو ان کو سمندر کے مردار کے بارے میں بھی سوال کرنا پڑ سکتا ہے. اس وجہ سے آپ نے ضرورت محسوس کرتے ہوئے خود ہی اس کا جواب دے دیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا فی البحر سمندر کے بارے میں وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ اس کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. الحل میتتہ اس کا مردار حلال ہے، اس کا مردار حلال ہے. اخرجہ الاربع اس کو چاروں نے روایت کیا ہے. ہاں جی، ہم نے مقدمہ پڑھا تھا اور اس میں ہم نے پڑھا تھا جب امام حافظ ابن حجر کہتے ہیں جب میں کہوں گا چاروں نے تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ بخاری مسلم کے علاوہ، بخاری مسلم کے علاوہ باقی چار، اور وہ کون ہیں؟ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. وابن ابی شیبہ اور ابن ابی شیبہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا. حافظ ابن حجر نے کہا تھا کہ اگر ان ائمہ کے علاوہ کوئی اور بھی روایت کرے گا تو پھر میں اس کا نام ذکر کروں گا، پھر میں اربع ثلاثہ خمسہ نہیں کہوں گا. واللفظ له اور یہ لفظ ابن شیبہ کے، ابن ابی شیبہ کے. وصححہ ابن خزیمہ و ترمذی اور اس حدیث کو ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کرنے کے بعد صحیح کہا ہے، اور ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اب ہم حدیث کے فوائد کی طرف چلتے ہیں. تو اس حدیث کے اندر ہمارے لیے کئی ایک فوائد، اس حدیث کو ہمارے لیے اس کے اندر کئی ایک فوائد ہیں جن کو ہم تفصیل سے یہاں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے حدیث میں سمندر کے پانی کے پاک ہونے کا ذکر ہے، اور اس چیز کا بیان ہے کہ یہ پانی حد سے اکبر یعنی جس سے غسل واجب ہو جائے اور حد سے اصغر جس سے وضو واجب ہو جائے، دونوں کے رفع و زائل کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس سے ہم غسل بھی کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں. اس سے یہ بھی فائدہ ہے کہ جب مفتی کو سوال کرنے والے کی حالت سے محسوس ہو کہ اسے مزید کسی اور چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے تو ضروری ہے کہ وہ اسے بتا دے، اور یہ فتوے کے آداب اور مفتی کی ذہانت میں سے ہے. سمندر کا مردار حلال ہے، اگرچہ اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا ہر طرح کا مردار حلال ہے یا خاص چیزیں جیسا کہ مچھلی وغیرہ. یہ اختلاف انشاءاللہ عنقریب ہم جب فقہی مسائل پڑھیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اب ہم چلتے ہیں حدیث کے فقہی مسائل کی طرف، حدیث کے فقہی مسائل کی طرف منتقل ہوتے ہیں. تو اس حدیث کے اندر کئی ایک مسائل ہیں. پہلا مسئلہ، پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے اعتبار سے اس کی کتنی اقسام بنائی جا سکتی ہیں. اچھا، اس کے اندر اختلاف کوئی اتنا معتبر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جن پانیوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پانی پاک تو ہوتے ہیں لیکن پاک کرنے والے نہیں ہوتے، تو ہم اس اعتبار سے ان کی تین قسمیں بنا لیں گے. ہم کہیں گے پانی کی تین قسمیں ہیں، طہور ہے، طاہر غیر مطہر ہے، اور نجس ہے. یعنی پانی پاک بھی ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو، جیسے حدیث کے اندر آیا ہے اور قرآنی آیت میں نے پیچھے ذکر کی تھی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اور دوسری قسم پانی پاک جو ہوتا ہے اس کی طاہر غیر مطہر، یعنی بذاتی ہی تو پاک ہے لیکن آگے پاک کرنے والا نہیں. اب اس سے مراد بعض تو کہتے ہیں جو مستعمل پانی ہے، یعنی ایک دفعہ انسان کے باڈی سے اگر گزر گیا ہے تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ طاہر تو ہے کیونکہ پاک اعضاء سے گزرا ہے، لیکن مطہر نہیں ہے کیونکہ اب وہ ایک دفعہ طہارت حاصل کر چکا ہے. اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ اگر پانی کے اندر کوئی دوسری چیز ملا دی جائے تو یہ پانی بذاتی ہی تو پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پانی دو ہی طرح کا ہوتا ہے، یا پانی نجس ہوتا ہے یا پانی پاک اور پاک کرنے والا ہوتا ہے. ہاں، اگر پانی میں کوئی پاک چیز ملا دی جائے تو دیکھیں گے کہ اس کی مقدار کتنی ہے. اگر تو اس کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اس کو اب پانی نہیں بلکہ کوئی اور نام دے دیا گیا ہے تو پھر ہم اسے وہ کہیں گے. مثلا آپ نے چائے ڈال دی پانی کے اندر تو ہم اس کو چائے کہیں گے، آپ نے کوئی شربت ڈال دیا تو ہم اس کو شربت، اگر آپ نے لیمو ڈال دیا تو ہم اس کو شکنجبین کہہ دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اور نام دے دیا جائے گا نا، پھر وہ خالی ماں کا لفظ نہیں بولا جائے گا اس پر. اسی طرح ارک غلاب ہے، اب اس کو بھی ماں کہتے ہیں لیکن اس کو کہتے ہیں ماء الورد یا ماء الورود، یعنی پھول کا پانی. تو جب فلاں چیز کا پانی آ جائے تو اس وقت پھر وہ اصل پانی کے حکم سے نکل جاتا ہے، ہم کہیں گے ایک پاک مشروب ہے لیکن اس سے وضو نہیں کیا جائے گا. مثلا اب آٹا گر گیا پانی کے اندر
لیکن ابھی تک اس پر پانی کا لفظ بولا جا رہا ہے، ابھی تک اس پر پانی کا لفظ بولا جا رہا ہے، تو اس پہ ہم وضو کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں جب اس کو دوسرا کوئی نام دے دیا جائے تو پھر وہ پانی کے وسط سے نکل جائے گا۔ لہذا جمہور علماء کہتے ہیں کہ پانی یا پاک ہوتا ہے یا نجس ہوتا ہے۔ باقی جو تیسری تو ہم نے قسم نکالی ہے کہ کبھی پاک تو ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہمیں۔ تو بہرحال اختلاف کو اتنا بڑا نہیں ہے، یہ ایک معمولی اختلاف ہے صرف پانی کی کیٹاگریز وغیرہ جاننے کے لیے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ پانی کی 3 قسمیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ نے کہا کہ سمندر کے پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں اور یہ پاک ہے۔ کہتے ہیں اس وجہ سے سوال کیا کہ صحابہ جانتے تھے کہ پانی پاک تو ہوتا ہے لیکن کیا پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا سوال عمومی تھا، کیونکہ پانی سمندر کا کڑوا ہوتا ہے تو اس مناسبت سے انہوں نے سوال کیا تھا، نہ کہ اس وجہ سے کہ پانی کی 3 قسمیں ہیں۔ لہذا بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے جو یعنی جس کو لے کر اس کے اندر ہم لمبی چوڑی دلائل اور چیزیں دیں۔ تو میں نے اس کا جواب بھی دیا ہے سب کچھ، اور راجح یہ ہے دوسرا قول کہ پانی جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، کوئی تیسری قسم نہیں۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے اور حنابلہ کے ہاں ایک روایت ہے، اور اس کی دلیل قرآن و سنت میں جہاں کہیں بھی پانی کا ذکر آیا ہے وہ 2 ہی قسمیں ہیں، یا پانی نجس ہے یا پانی پاک ہے۔ باقی پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ پاک ہے تو انشاءاللہ وہ پاک کرنے والا بھی ہے، کیونکہ آگے احادیث آ رہی ہیں۔ حدیث مثال کے طور پر اس کی کیا دلیل ہے کہ پانی کے اندر اگر کوئی پاک چیز ملا دی جائے تو پاک کرنے کے قابل ہوتا ہے، یعنی اس سے ہم غسل بھی کر سکتے ہیں، اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابنتہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے جب آپ کی بیٹی فوت ہو گئی، اور آپ کی بیٹی سے مراد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بڑی بیٹی، یہ ان کی وفات جو ہے وہ 8 ہجری میں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابیات ان کو غسل دے رہی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو صحابیات غسل دیا کرتی تھیں کون کون ہیں؟ کیا آپ کے علم میں ہیں؟ نہیں۔ ہاں جی، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو عورتوں کو صحابیات غسل دیا کرتی تھیں وہ کون کون ہیں؟ چلیے نوٹ فرما لیجئے، 3 صحابیات ہیں۔ ایک حدیث میں یہاں موجود ہیں ام عطیہ انصاریہ، دوسری حضرت اسماء بنت امیس، حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت ابوبکر صدیق کے نکاح میں رہیں، ان سے پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں رہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت علی کے نکاح میں رہیں، بڑی دانا خاتون تھیں سیدہ اسماء بنت امیس۔ اور تیسری حضرت صفیہ، اللہ کے نبی کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ۔ یہ 3 خواتین تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو عورتوں کو غسل دیا کرتی تھیں، اور ان کے ساتھ دیگر عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ تو یہ حضرت زینب کو غسل دے رہی تھیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اغسلنها ثلاثا او خمسا، اسے غسل دو 3 دفعہ، 5 دفعہ، یا اس سے زیادہ، او اکثر من ذالک، یا اس سے زیادہ، ان رأیتن ذالک، اگر تم ضرورت محسوس کرو تو۔ کس چیز سے؟ بماء و سدر، پانی سے اور بیری کے پتوں سے۔ ہاں جی آگے، وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، اور آخری دفعہ پانی میں کافور ملا لو، او شیئا من کافور، یا پھر کچھ حصہ کافور کا، یعنی یا تو راوی کو شک ہے کہ آپ نے یہ الفاظ بولے ہیں وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، یا آپ نے یہ کہا او شیئا من کافور، صاف ظاہر ہے کہ کافور کا کچھ حصہ ڈالنا ہوتا ہے، ساری تو نہیں ڈالنی۔ تو مطلب آپ نے فرمایا کہ کچھ کافور ملا لینا۔ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، پس جب تم فارغ ہو جاؤ غسل سے، فَآذِنَّنِي، تو مجھے اطلاع دینا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا اختصار میں نے یہاں صرف بطور اس مقصد کے ذکر کیا ہے کہ میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو اس کے اندر بیری کے پتے بھی ڈالے جاتے ہیں، اس کے اندر کافور بھی ملایا جاتا ہے، حالانکہ اس سے پانی کی سمیل بدل جاتی ہے، اس سے پانی کی رنگت بھی بعض دفعہ بدل جاتی پتوں کی وجہ سے، لیکن وہ پانی پھر بھی پاک رہتا ہے، وہ پانی پھر بھی پاک ہے، اور میت کو اسے غسل دیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جب تک وہ پانی ہے، اگرچہ اس کے اندر کوئی پاک چیز آپ ملا بھی دیں، اس کو دوسرا اگر نام نہیں دیا گیا تو اس پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اس پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر
پانی ایک جگہ پانی کا تالاب ہے اور بارش آتی ہے، اس کے اندر مٹی چلی جاتی ہے، اس کے اندر درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اور وہ پتے گرنے سے اس کا رنگ بو ذائقہ بدل جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ پاک چیز گرنے سے بدلا ہے، نجاست کے گرنے سے نہیں بدلا۔ نجاست کے گرنے سے اگر رنگ بو ذائقہ بدلتا ہے تو پھر پانی نجس ہوتا ہے، اس کے بغیر پانی نجس نہیں ہوتا، جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ کچھ چیزیں میں بیچ میں سکپ کر رہا ہوں جو ضروری نہیں ہے، وہ آپ انشاءاللہ بعد میں اس کا مطالعہ کریں گے چونکہ ٹائم کم ہے اور حدیث ہمارے پاس مسائل زیادہ ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا مسئلہ ہے سمندری جانوروں میں کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں۔ اس مسئلے کی تفصیلات انشاءاللہ باقاعدہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، حدیث نمبر 13۔ حدیث نمبر 13 کے تحت انشاءاللہ ہم یہ مسائل پڑھیں گے سمندری جانوروں کے حوالے سے۔ اگلی حدیث ہمارے پاس سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹائم کم ہے میں خود ہی حدیث پڑھ دیتا ہوں جلدی سے۔ وعن ابی سعید، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ، کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الماء، بے شک پانی، الماء پانی، یہ سب چیزوں کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، اس وجہ سے اس میں مزید الفاظ مانی کی ضرورت نہیں۔ بے شک پانی، لا ینجسہ، نجسا ینجسو تنجیس، باب تفعیل سے ہے جس کا معنی کسی دوسرے کو نجس کرنا، اور ایک ہوتا ہے ناجسا ینجسو، خود نجس ہونا، اور ایک ہے تنجس یتنجسو، خود نجس ہونا، لیکن تنجس یتنجسو، اور اگر وہ نجس ینجسو پھر مانا کسی دوسری چیز کو نجس کرنا، تو فرمایا کہ بے شک پانی، لا ینجسہ شیء، اسے کوئی چیز بھی نجس نہیں کرتی، پانی کو کوئی چیز بھی نجس نہیں کرتی۔ اخرجہ الثلاثہ، اسے تینوں نے روایت کیا ہے، وصححہ احمد، اور احمد نے صحیح کہا۔ تینوں سے مراد کون ہے؟ تینوں سے مراد یہاں امام ابو داؤد کے علاوہ جو باقی تین ہیں وہ ہیں، یعنی ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ، انہوں نے اس حدیث کو جو ہے وہ روایت کیا۔ حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں، اپنی کنیت سے معروف ہیں، اور ان کا اصل نام ابو سعید نہیں ہے، ان کا نام سعد بن مالک بن سنان الخدری الانصاری الخزرجی، یہ انصاری صحابی ہیں، اور خدر جو ہے ان کے جد اعلیٰ کا نام، خدر ان کے جد اعلیٰ کا نام، اس کی طرف نسبت ہے الخزرجی۔ حضرت ابو سعید خدری صغار صحابہ کرام میں، یعنی جو چھوٹی عمر کے صحابہ کرام ان میں شمار ہوتے ہیں، اور صحابی ابن صحابی ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12 غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہے، اور سب سے پہلا غزوہ جو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا وہ غزوہ خندق ہے، 5 ہجری میں ہوا، اور ان کا شمار صحابہ کرام میں ان صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی سے بکثرت احادیث روایت کی، اور ان سے مروی احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ 1170، جن میں سے 43 جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، اور 16 صرف صحیح بخاری میں، اور 52 صرف صحیح مسلم میں، یعنی جو دونوں میں ہیں وہ 43 ہیں، اور جو صرف بخاری میں ہے وہ 16 ہیں، اور جو صرف مسلم میں ہے وہ 52 ہیں، اور تفصیلات پیچھے میں نے ذکر کر دی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کی وفات 74 ہجری کو مدینہ میں ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث کی تخریج موجود ہے۔ اچھا، اس حدیث کا پس منظر ہے، حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ میں کنواں تھا جس کنویں کو بیر بضاع کہتے تھے، اس کنویں کو بیر بضاع کہتے تھے، تو یہ مدینہ میں نشیبی علاقے میں تھا۔ اس وقت جو لوگ مسجد نبوی میں گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، مسجد نبوی کا جو اندر کا گیٹ ہے جہاں خواتین کی نماز کی جگہ ہے 13، اب اس کے نمبرنگ کو چینج ہو گئی ہے، تو 13 نمبر گیٹ جو مسجد نبوی کا جہاں عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، جو پرانی نمبرنگ ہے، اب تو نئی نمبرنگ ہو گئی ہے، اب مجھے نہیں اندازہ کہ وہ اس کا کیا سلسلہ ہے، تو چونکہ جب میں وہاں جب تک رہا ہوں اس وقت وہ تقریباً پرانی نمبرنگ تھی، تو 13 جو گیٹ نمبر ہے وہاں عورتوں کی نماز کی جگہ ہے، اس جگہ پر یہ موجود تھا کنواں بیر بضاع۔ یہ چونکہ نشیبی علاقے میں تھا، جب بارش آتی تو لوگ اس کے اندر نہیں چیزیں پھینکتے تھے، وہ بارش کی وجہ اس کے اندر چیزیں چلی جاتی تھی، تو صحابہ نے سوال کیا کہ یہ کنواں ہے، پانی تو اس کا چلتا رہتا ہے لیکن اس کے اندر گند وغیرہ گرتا ہے، تو کیا اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ یہ اصل میں سوال تھا۔ تو قیل یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول، انا اتوضا من بیر بضاع، کیا ہم بیر بضاع سے وضو کر سکتے ہیں؟ اور یہ مسجد نبوی کے شمال مغرب میں واقع ہے، شمال مغرب میں واقع ہے، یعنی شمال مغرب میں، ٹھیک ہے۔ وَهِيَ بِئْرٌ، اور یہ کنواں ایسا ہے، يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ، جس میں جو مینسز کے کپڑے استعمال شدہ ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں، وَلُحُومُ الْكِلَابِ، اور کتوں کا گوشت، وَالنَّتْنُ، اور بدبودار چیزیں، یعنی بارش کی وجہ سے اس کے اندر یہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں۔ فقال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان الماء طہور لا ينجس شیء،
بے شک پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز بھی نجس نہیں کرتی، اسے کوئی چیز بھی نجس نہیں کرتی۔ اب یہ حدیث جو ہے اپنے طرق اور شواہد کی بنیاد پر صحیح ہے، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب پانی کثیر مقدار میں ہو اور وہ نجاست معمولی ہو تو اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر فقہاء نے بڑا تکلف کیا کہ جی اسے 100 ڈول نکالے جائیں، 200 ڈول نکالے جائیں، فلاں نکالے جائیں، اتنے نکالے، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب تک پانی اپنے اوصاف پہ باقی رہے تو اس کو بدلنے کی ضرورت، اس کے اندر سے پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا حکم یہی ہے۔ تو میں نے الگ الگ اس حدیث کے یہاں وضاحت کی ہے، اس کے الفاظ کی، انتوضا حمزہ استفہام کا ہے، اور اسی طرح اتتوضا اور انتوضا دونوں طرح الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ بیر بضاع میں نے یہاں ساری تفصیل ذکر کی ہے اس کے بارے میں بھی، اور الحیض اس کی وضاحت بھی موجود ہے، مراد جو مینسز کے اندر عورتیں کپڑے وغیرہ استعمال کر کے پھینک دیتی تھی، ٹکڑے لیریں وغیرہ۔ اور لحوم الکلاب لحم کی جمع ہے، اور لحم گوشت کو کہتے ہیں، لحوم یعنی گوشت کتوں کا، والنتن بدبودار چیزیں، اور نتن دو طرح پڑھا جاتا ہے، اگر نتن ہو تاکہ سکون کے ساتھ تو اس سے مراد بدبودار ہونا، اور اگر نتن ہو تو اس سے مراد یعنی کسی بدبودار چیز کو کہتے ہیں نتن، یعنی بدبودار چیز، کھانا بدبودار ہو جائے تو کہتے ہیں نتن، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بدبودار کر دے تو نتن کہتے ہیں، یعنی کسی دوسرے کو بدبودار کر دینا۔ حدیث کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حدیث کے فوائد، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانی جب کثیر مقدار میں ہو اور اس میں معمولی نجاست گر جائے تو پانی نجس نہیں ہوتا، جب تک اس پانی کے اوصاف نہ بدلیں، اپنی اصل پر باقی رہے۔ صحابہ کرام عبادت میں بے حد احتیاط کرتے تھے، اور اگر کسی چیز یا مسئلے میں ان کو شک ہوتا تو فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حدیث سے متعلقہ جو آنے والے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ حدیث کے اندر ہم ذکر کریں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی کی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الماء لا ينجس شیء، بے شک پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، الا ما غلب علی ریحہ وطعمہ ولونہ، مگر وہ چیز جو غالب آ جائے اس کے ریح کہتے ہیں سمیل کو، وطعمہ ذائقے کو، ولونہ اور رنگ کو، مگر جو چیز اس کے سمیل، اس کے ذائقے اور اس کے رنگ پر غالب آ جائے۔ یعنی پانی کے اندر اگر کوئی نجاست گر گئی اور اس نجاست کے گرنے سے اس پانی کے 3 اوصاف میں سے کوئی وصف بدل گیا، وہ پانی کا رنگ ہو، پانی کی سمیل ہو، اس کا ذائقہ ہو، دیکھیں مختلف چیز اعتبار سے پانی چیک کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اخرجہ ابن ماجہ وضعف ابو حاتم، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابو حاتم نے اسے ضعیف کہا ہے، اور بہقی کے ہاں یہ الفاظ ہیں الماء طہور، پانی پاک ہے، الا مگر ان تغیر ریحہ، اگر بدل جائے اس کی سمیل، او طعمہ یا اس کا ذائقہ، او لونہ یا اس کا رنگ، بنجاست، کسی نجاست کے سبب تحدث فی جو اس پہ واقع ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی کا نام سدی بن عجلان ہے، یہ یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ اس باب کی اگلی حدیث ہے، تو سدی بن عجلان ان کا نام ہے، اور الباہلی باہلا کی طرف نسبت ہے، ایک پورا خاندان تھا۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، شام میں رہے، اور 86 ہجری کو 86 کو وہیں شام میں ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کی سند میں کلام ہے، جیسا کہ میں نے وضاحت یہاں لکھی ہے، رشدین بن سعد معاویہ بن صالح سے یہ روایت کرتا ہے، اور رشدین بن سعد اس میں کلام ہے، تو حدیث کی سند میں کلام ہے، لیکن حدیث کا معنی صحیح ہے، اور حدیث کے معنی پر علماء نے اتفاق کیا ہے، حدیث کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، اور حدیث کے معنی صحیح ہونے پر بھی اتفاق ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس باب کی 4تھی حدیث ہے، اور یہاں اس کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد گزشتہ حدیث کی تفصیل اور وضاحت کرنا ہے۔ اور 4تھی روایت، یعنی یہ جو 4تھی روایت ہے، امام بیہقی کی سنن، اس کا حوالہ موجود ہے، اس میں ہے، لیکن یہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس میں بقیہ بن ولید ہے جو کہ مدلس ہے۔ بہرحال حدیث کی سند میں کلام ہے، لیکن حدیث کا معنی صحیح ہے، حدیث کا معنی صحیح ہے، اور معنی یہ ہے کہ جب پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے۔ ہاں اگر نجاست گرنے سے اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نہ بدلے تو پھر اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو مسائل ہم پڑھ رہے ہیں یہ مجبوری کی صورت میں، اگر عذر ہے، مجبوری ہے، اگر متبادل پانی موجود ہے تو پھر تو صاحب ہم اس کو استعمال کریں گے۔ یہ عذر کی صورت میں کہ اگر کوئی ایسی مجبوری یا عذر پیش آ جاتا ہے، آڑے آ جاتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر ہم جو ہے وہ یہ کریں گے۔ حدیث کے فوائد میں سے، اگرچہ حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن ہم نے کہا اس کا معنی صحیح ہے،
دونوں فریق نے اس حدیث کو لیا ہے، تمام علماء نے اس حدیث کو لیا ہے اس کے معنی کو، لیکن حدیث کی سند، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث کی سند ضعیف ہو لیکن اس کا معنی دیگر احادیث کے تائید کرنے کی وجہ سے صحیح ہو، جیسا کہ دیگر احادیث اس کی تائید کر رہی ہیں۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پانی میں اصل پاک ہونا ہے، الا کہ اس میں اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل آ جائے یا اس میں کوئی نجاست گر جائے۔ پانی دو ہی قسم کا ہے، یا پانی پاک ہوگا یا پانی نجس ہوگا، جیسا کہ ہم پیچھے اس کی وضاحت جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ رنگ، بو، ذائقہ تینوں اوصاف کا بدلنا ضروری نہیں، بلکہ تینوں میں سے اگر ایک بدل جاتا ہے تو پانی نجس ہو جائے گا، یعنی نجاست گری، نجاست گرنے سے پانی کی سمیل بدل گئی تو پانی نجس ہو جائے گا، رنگ بدل گیا پانی نجس ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ پانی میں تبدیلی اس میں نجاست گرنے سے واقع ہو تو نجس ہوگا، اگر کوئی مردار یا نجس چیز اس کے پاس پڑی ہو اور اس کے اندر واقع نہ ہو تو اس سے وہ نجس نہیں ہوگا۔ مثلا اکثر لوگ نہروں کے پاس جانور پھینک دیتے ہیں، مرے ہوئے مردہ جانور پھینک دیتے ہیں، اور وہ سمیل اس جانور سے آ رہی ہوتی لیکن لگتا ہے ایسے جیسے پانی سے آ رہی، بعض دفعہ پانی بھی اس سے متاثر ہوتا ہے لیکن یہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ حدیث میں کہا گیا کہ اس میں گرنے سے اس کا رنگ بو ذائقہ بدلے، لیکن اگر پاس پڑے رہنے سے اس کا رنگ بو ذائقہ بدل جاتا ہے یا تو پھر ہی صورت کے اندر نجس نہیں ہوگا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاں، اگر دونوں پانی چل رہے اکٹھے، ایک طرف صاف پانی ہے ایک طرف گندا پانی ہے، تو یہاں تو اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی لیکیج ہو اور اس کی وجہ سے پانی خلط ملط ہو گیا ہو پاک پانی کے اندر، تو پھر ہم نہیں اس کو استعمال کریں گے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی کہ ایک نجس چیز باہر پڑی ہوئی ہے خشک، اور وہ پانی چل رہا ہے صاف، تو اب سمیل اس سے آ رہی ہے نہ کہ پانی سے آ رہی ہے۔ جب تک اس کے اندر نہیں گرے گی وہ پانی پاک رہے گا، وہ پانی جو ہے وہ پاک رہے گا۔ ہاں، اگر اس کے اندر گر جائے اور اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی بدل جائے تو پھر پانی کا حکم جو ہے وہ بدل جائے گا۔ پانچویں حدیث ہمارے پاس ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، جب پانی دو کلے ہو تو نجاست کو نہیں اٹھاتا۔ آج پہلا دن ہے اصل میں بعض لوگوں کا، تو ٹائم کافی اوپر ہو گیا ہے، میرے خیال میں ہم کلاس ختم کرتے ہیں، کہیں زیادہ نہ ہو جائے آپ لوگوں کے لیے یہ ہمارا سبق۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ ویسے نصاب ہمارا کافی ہے اور حدیث ہم بہت کم پڑھی ہم نے، تو چونکہ وضاحت بھی کرنا ہوتی ہیں تو اس وجہ سے چلیں انشاءاللہ باقی حدیث ہم اگلے لیکچر میں کریں گے مکمل۔ تو آئندہ سے تھوڑی ہمیں اسپیڈ تیز کرنی پڑے گی۔ باقی میں کچھ چیزیں سکپ جو کر جاتا ہوں انشاءاللہ وہ آپ بعد میں نوٹس وغیرہ کو دیکھ کے پڑھ لیں گے، وہ اتنی مشکل نہیں ہے، اصل بنیادی چیزیں ان کو کور کرنا ہے۔ تو ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں کلاس کا۔ اگر کسی کے پاس کو ہمارے موضوعات سے متعلق کوئی سوال ہے تو سوال آپ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔